بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا بے شک ہم نے اعطیناک عطا کی آپ کو کوثر فصلی پس نماز پڑھا کریں لربک اپنے پروردگار کے لیے ونہر اور قربانی کیا کریں انا بے شک شانئک دشمن آپ کا ہوا وہی ابتر بے نام بے نشان بے اولاد رہے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو. کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے. آج ہم سورہ کوثر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کے حوالے سے. یہ سورہ کوثر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مکی ہے اور اس میں ایک رکوع ہے اور 3 آیات ہیں. یہ مختصر ترین یعنی سب سے چھوٹی صورت ہے. صرف 3 آیات ہیں اس میں. اور کوثر جو ہے اس کے معنی خیر کثیر، بہت زیادہ بڑی کامیابی اور خیر، اور اس کے اور بھی کئی معنی کیے گئے ہیں. اور یہ اتنی اہم سورہ ہے کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا. اور اس وقت کا سب سے بڑا جو شاعر لبید تھا وہ کہتا تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اور اس کی تو کوئی چوتھی آیت بھی نہیں بنا سکتا. یعنی قرآن کریم کے آگے وہ تمام لوگ جو بڑے بڑے شاعر تھے، اپنے آپ کو بہت زیادہ زباندان سمجھتے تھے، وہ سب کے سب عاجز آ گئے تھے. اور یہ جیسا کہ ہم نے دیکھا سب سے چھوٹی صورت ہے، 3 آیات ہیں. اور جس وقت یہ نازل ہوئی اور یہ خوشخبری سنائی گئی، خیر کثیر کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی، تو بظاہر اس وقت کامیابی کے کوئی آثار دور دور تک بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور حالات کچھ مایوس کن اور دل شکن تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ابو لہب جو آپ کا ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا، بالکل دیوار اس کی ملی ہوئی تھی، تو اس نے جا کر سارے لوگوں کو خوشی خوشی بتایا کہ آج رات محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لاولد ہو گئے. یعنی آپ کا اب کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اور آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ. اس نے اس طریقے سے سب لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں کہ آپ ختم ہو جائیں گے، میں آپ کا جو دین ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس میں ان سب لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا. اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ضرور آتی ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. اور اس سورت کا ایک اور نام جو دوسرا بتایا جاتا ہے وہ سورہ نحر بھی ہے. اور اس کے شان نزول کے بارے میں جو روایت آتی ہے دلائل نبوہ میں ہے کہ جس شخص کے نرینہ اولاد مر جاتی تھی تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے. ابتر کہتے ہیں جڑ کٹے کو، کہ ان کی نسل ختم ہو گئی. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم ان کا انتقال ہوا، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، تانے دینے لگے. اور ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام جو ہے خاص طور سے لیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کی جاتی تو وہ نفرت سے کہتا کہ اس کی بات چھوڑ دو، یہ کچھ اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی فکر کی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ ابتر ہے، اس کو ختم ہونے دو، پھر اس کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا. نعوذ باللہ. اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کیا کرتا تھا. اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی زبردست تسلی بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. عربوں کے یہاں بیٹے ایسی چیز سمجھے جاتے تھے جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے
اور جنہیں وہ اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی۔ اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دل شکن حالات سے سابقہ پیش آ رہا تھا، اور آپ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، توہین کی جا رہی تھی، اور آپ کو سے استہزاء کیا جا رہا تھا۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس سے پہلے سورہ دوحہ میں، سورہ علم نشرہ میں تو پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، اور بہت زیادہ مزاحمتیں تھیں آپ کے راستے میں، اور مخالفت کا ایک طریقے سے طوفان برپا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ساتھی جو تھے، یعنی مٹھی بھر جو ساتھی تھے آپ کے، تو دور دور تک کامیابی کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، آپ کی ہمت بندھائی، اور بھی سورہ دوحہ میں اور سورہ علم نشرہ میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ نازل فرمائیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں سورہ دوحہ کی آیات، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور، یعنی ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور علم نشرح میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا آوازہ بلند کر دیا، یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں اگر بدنام کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں خبر دی تھی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ یعنی اس وقت جو حالات سخت ہیں، پریشانی ہے، تو عنقریب یہ مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ تو ایسے ہی حالات تھے جن میں کہ سورہ کوثر نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور آپ کے مخالفین کو تباہ برباد ہونے کی ایک طریقے سے پیش گوئی بھی کی گئی، کیونکہ کفار کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی قوم سے کٹ گئے ہیں، اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے بس بے یار مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ اور ایک اکرمہ کی روایت میں ملتا ہے کہ جب قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور متوقع یہی ہے کہ کچھ مدت میں وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جائے گا۔ ابن سعد اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم تھے، ان سے چھوٹی حضرت زینب تھیں، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے، پھر الگ ترتیب 3 صاحبزادیاں تھیں، ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ ان کی تو نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اور بعض روایات میں عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں اور ابو لہب کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں، ان سب کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ سب بہت زیادہ خوش ہوئے جب حضرت قاسم کے بعد میں حضرت عبداللہ کا بھی جب انتقال ہوا، اور پھر نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت سے ابتر کہنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اب کوئی نرینہ اولاد نہیں، اس لیے اب ان کی نعوذ باللہ جڑ کٹ گئی، اب وہ کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے وہ حالات انتہائی دل شکن جن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور قریش جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اسی لیے ناراض تھے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور آپ نے ان کے شرک کو اعلانیہ رد کر دیا تھا، اور اسی لیے پوری قوم میں جو مرتبہ اور مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے، وہ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لیا اور آپ کی گویا برادری سے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ تو آپ کے چند مٹھی بھر جو ساتھی تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کو بھی سب بے یار و مددگار، اور ان کو مارا جا رہا تھا، طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ اور اس پر یہ کہ جب مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بعد ایک بیٹوں کا انتقال ہوا اور آپ پر غم کا پہاڑ ایک طریقے سے ٹوٹ پڑا، اس پر عزیز اور قریبی رشتہ دار جو تھے، قبیلے برادری والے، ہمسائے، انہوں نے ہمدردی اور تعزیت کرنے کے بجائے خوشیاں منائیں
کہ چلو اب یہ جو ہے ان کی بات یہیں ختم ہو جائے گی اور ان کا کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے تو اب ان کی نسل بھی نہیں چلے گی. وہ باتیں بنا رہے تھے جو کہ اتنے شریف النفس جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا دل توڑ دینے کے لیے کافی تھی، کہ جو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا کرتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مختصر ترین صورت کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی ہے جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی بھی نہیں سنائی گئی، کبھی بھی نہیں دی گئی. اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کر دیا گیا کہ جو مخالفت کر رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے، ان سب کی ہی جڑ کٹ جائے گی اور یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے. آیتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا اعطینا کل کوثر، بے شک نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے یا عطا فرمائی ہے. کوثر جو ہے یہ کثرت سے ہے اور اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ہماری زبان میں کوئی ایک لفظ ہے ہی نہیں جو کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ میں اس کا معنی بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوثر کا جو معنی ہے وہ ایک لفظ میں کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہے بے انتہا، یعنی کثرت کے ساتھ. تو اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی بھی کثرت، اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراط اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور خیر، بھلائی، نعمت، بے شمار بھلائیاں اور بے شمار نعمتوں کی کثرت. اور اس سے مراد دوسرا معنی وہ نہر بھی لی گئی ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی. اور تیسرا اس کا معنی جو کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ حوض بھی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قیامت کے دن پانی پلائیں گے. اور قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان میں حوض آپ کو دیا جائے گا، تو وہاں پر جو پیاس سے لوگ العطش پکار رہے ہوں گے، یعنی پیاس اتنی زبردست ہوگی، چلا رہے ہوں گے، پھر اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا پانی پی لے گا تو پھر اس کو قیامت کے اس پورے طویل دن میں پیاس بھی نہیں لگے گی. اور ابن کثیر رحم اللہ نے کوثر سے مراد خیر کثیر بھی لیا ہے، اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جنت کی نہر اور حوض کوثر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتوحات نصیب ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بول بالا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہوا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو گویا جتنی نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں ان سب کے لیے ایک جامع لفظ ہے کہ آپ کے دشمن نے آپ کے بارے میں جو کچھ بھی باتیں کہیں، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے. وہ خیر کثیر جس کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک جاتا ہے. صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیے، اور اجر و انعام بھی آپ کا بہت بڑا ہے، سب سے بڑا. اس عظیم رب نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، یعنی وہ رب بھی عظیم ہے دینے والا، اور جس کو عطا کی گئی ہے وہ بھی سب سے مرتبے میں بڑے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ملتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہمارے درمیان تھے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا ایک قسم کی بے ہوشی سی طاری ہوئی، اور پھر آپ ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، اور ہم نے آپ سے آپ کے ہنسنے کا سبب پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ یہ سورت سنائی. پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوں گے، اور اس وقت اس پر پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، اور جو وہاں پر پانی پی لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کو قیامت کے طویل دن میں پیاس نہیں لگے گی. اور اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹائیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ پروردگار یہ تو میری امت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسا دین اختیار کیا، یعنی نام آپ کا لیتے تھے مگر طریقے آپ کے والے نہیں تھے، یا
پھر بغض اور عداوت رکھتے تھے تو وہ سب ہٹا دیے جائیں گے۔ اور ایک اور دوسری روایت جو بخاری کی ہے، معراج کے واقعے میں بھی اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں فرمایا، اور اس کے راوی بھی حضرت انس ہیں، کہ میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈھیر لگے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہر کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے۔ یعنی معراج کے سفر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر دکھائی گئی، اور جس میں کہ پانی بہہ رہا تھا اور کناروں پر خولدار موتی رکھے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے، یعنی آپ اس کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوثر سے مراد یہ وہ نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، ستاروں کی طرح اس کے اوپر ڈھیروں آب خورے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوثر سے مراد ہر بھلائی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اسی کے حوالے سے ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، تو انہوں نے جواب دیا جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور ہر وہ خیر اور بھلائی مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو گویا اس میں مختلف آراء ہیں اس کے حوالے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ تمام بھلائیاں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور جس کا کچھ تذکرہ سورہ دوحہ میں اور سورہ علم نشرح میں بھی کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور صحابہ کرام جیسے مخلص ترین ساتھی عطا فرمائے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس مشن کو پروان چڑھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اور جنت میں جو کوثر نامی نہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے، اس کے حوالے سے مسند احمد میں، ترمذی میں بھی اور حضرت انس سے روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا فرمائی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور دوسری ایک اور روایت میں مسند احمد کی یہ بھی ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہر کوثر کی یہ صفات بیان فرمائی کہ اس کی تہ میں کنکریوں کے بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ موتیوں اور ہیروں پر تہ بتہ بہہ رہی ہے، یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہ میں جواہر پڑے ہوئے ہیں، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کا پانی دودھ سے یا برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیا کریں۔ تو اس سے پانچوں نمازیں بھی جو فرض نماز ہیں وہ مراد لی گئی ہیں، اور اس سے بقرعید کی جو نماز ہوتی ہے، پہلے نماز ہوتی ہے پھر قربانی، وہ بھی مراد لی گئی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا مطلب صریح طور پر جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں اور خیر عطا فرمائی ہے تو تم اس کے لیے نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی کرو۔ اور یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیا جا رہا تھا جبکہ عرب اور تمام آس پاس کے جو علاقے تھے ان میں بھی مشرکین جو تھے دنیا بھر کے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور انہی کے آستانوں پہ قربانیاں کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو اس میں بتایا اور سمجھایا یہ گیا کہ مشرکین کے برعکس تم اپنے اس رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہاری نماز اللہ ہی کے لیے ہو اور تمہاری قربانی بھی اسی کے لیے ہو۔ اور سورہ آل عمران میں بھی اس کی اور مزید وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اللہ کے حکم سے بقرعید کی نماز اور قربانی کا طریقہ جاری کیا تو اس بنا پر کہ
آیت ان صلاتی و نسکی اور آیت فصلی لربک ونحر میں نماز کو مقدم اور قربانی کو مؤخر رکھا گیا۔ آپ نے خود بھی یہ عمل اختیار فرمایا اور اسی کا حکم مسلمانوں کو دیا کہ اس روز پہلے نماز پڑھی جائے اور قربانی کی جائے، یعنی نماز پہلے پڑھی جائے پھر قربانی کی جائے۔ یہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے بلکہ اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت سے استنباط بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا استنباط بھی وحی کی قسم میں سے ہی تھا۔ پھر فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، یعنی وہی جڑ کٹا ہے۔ شانی اس دشمن کو کہا جاتا ہے جو بغض رکھے، بظاہر دشمن نظر نہ آئے، دل میں حسد، بغض، کینہ اور نفرت ہو، اور ایسا بغض اور عداوت رکھنا کہ وہ آگے بڑھ کر بدسلوکی بھی کرنی شروع کر دے۔ تو یہاں پر شانی اکا سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ کو عیب لگاتا ہو یا آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو یا آپ کی توہین کرتا ہو اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔ یعنی اس وقت پر یا آج بھی یا قیامت تک بھی جو لوگ اس طرح کریں گے تو یہ سب اسی میں داخل ہیں۔ ان کے لیے ایک یہاں پر جو خبر دی گئی ہے کہ وہ خود ہی ابتر ہیں، یعنی وہ آپ کو ابتر کہتے ہیں تو وہ خود ہی ابتر ہیں۔ ابتر کے معنی کاٹنے کے ہیں، مگر محاورے میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس میں ہر وہ کام بھی آ جاتا ہے جس کی کوئی اہمیت ہو مگر وہ اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نہیں ہے یا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہا جاتا ہے اور ذرائع وسائل سے محروم ہونے والا بھی ابتر کہلاتا ہے، اور جس شخص کے لیے خیر اور بھلائی کی کوئی توقع باقی نہ رہے اور جس کی کامیابی کی تمام امیدیں ختم ہو جائیں، منقطع ہو جائیں، تو وہ بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جو شخص اپنی برادری، کنبے یا اپنے لوگوں سے، قبیلے والوں سے یا خاندان والوں سے کٹ کر رہ جاتا ہے اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے، اکیلا جو رہ جاتا ہے۔ اور جس آدمی کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو یا اولاد اس کی ہو کر مر گئی ہو تو اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کے پیچھے کوئی اس کا نام لینے والا نہیں رہتا اور پھر وہ مرنے کے بعد بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ تو قریب قریب ان تمام معنی میں ہی کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی جوابی کارروائی یا جوابی حملہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ قرآن کی بڑی ایک پیشگوئی تھی، اور پھر جو کہ بعد میں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ اور جس وقت یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر جو سمجھ رہے تھے ان کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ان میں سے کوئی کہ وہ بڑے بڑے سردار کس طریقے سے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے عرب میں مشہور ہیں، نامور ہیں اور کامیاب لوگ ہیں، دولت اور اولاد اور ہر طرح کی نعمتیں انہیں حاصل ہے، اور ان کے بہت سارے مددگار بھی موجود ہیں، تجارت پر ان کا اجارہ داری ہے، حج کے منتظم ہیں، تمام قبائل ان کے سے وسیع تعلقات ہیں ان کے، لیکن چند سال ہی گزرے تھے تو حالات کس طریقے سے پلٹ گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب 5 ہجری میں قریش، عرب اور یہودی قبائل سارے مدینہ پر چڑھائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں محصور ہونا پڑا۔ آپ کو خندق کھود کر اپنی مدافعت مدینہ میں کرنی پڑی، اور یا پھر دیکھتے ہیں کہ وہ 3 سال کے بعد ہی یعنی 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے، اور اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے سے قبائل اور وفود آ کر بیعت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے۔ اور پھر دیکھتے ہیں ہم کہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے کوئی آج جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ جو کہ اسلام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کی اولاد میں سے ہیں، اور جانتا بھی ہے تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اور اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے، کروڑوں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر فخر ہے، لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندان، آپ کے ساتھیوں، خاندانوں تک سے
اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور پھر اس پر بھی باعث شرف و عزت سمجھتے ہیں اس بات کو. کوئی سید کہلاتا ہے، کوئی علوی کہلاتا ہے، کوئی عباسی کہلاتا ہے، کوئی ہاشمی کہلاتا ہے، کوئی صدیقی کہلاتا ہے، کوئی فاروقی، کوئی عثمانی، زبیری، کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں کہا جاتا کسی کو بھی. تاریخ نے ہمارے سامنے دیکھا، ہم نے کہ ثابت کر دیا کہ ابتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے اور رہیں گے. یعنی جو بھی اس طریقے کا کام کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھے گا، دشمنی کرے گا یا آپ کو کچھ کہے گا، تو وہ خود ہی بے نام و نشان ہو جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلط کام کرتے ہیں وہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس میں یہی بات اور بہت بڑی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اس وقت دی گئی جب کہ کوئی آثار بھی نہیں تھے، اور پھر تھوڑے دن بعد یہ تمام چیزیں ثابت ہو گئیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، صحابہ کرام کی مدد فرمائی، اور کس طریقے سے اسلام کو نافذ کیا. دنیا میں بھی خیر اور بھلائی ملی، اور آخرت میں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر سے وہ مبارک ہاتھوں سے وہ جام نصیب فرمائے، وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ کوثر کا جام پئیں کہ پھر جو کہ قیامت کے طویل ترین دن میں پیاس نہیں لگے گی، اور پھر دھرے کوثر سے بھی جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پلوائے اور ہمیں اس چیز سے محروم نہ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین. اور جو خیر کثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی دنیا میں اس دین کو نافذ کرنے کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اس میں حصہ ہو اور ہمیں بھی وہ عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی بھلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.